بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت روما سے مکہ کے بازار غلامہ میں نہ قدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روب دار آواز سے اسے بلایا اور زنیرہ ادھر آ، او میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا پہاڑ کے قریب۔ ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کہا لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے، اور بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمرہ بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ ان کے کلثو، یاسر اور دو بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان آپس میں
برابر ہیں۔ نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ عجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم کر چکا تھا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن مشام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں خون اور پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر سکیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل خوش ہو گیا اور بولا، دیکھ لات و عزی نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لات و عزی نے اندھا کر دیا ہے۔
ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا کہ قسم لات و عزی لکڑی و پتھر کے بت ہے، وہ کہا کہ جائیں کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری یہ بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے تنزیہ کہہ لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہے لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر بیدار ہوئی تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کے واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے شرمندگی سے اس نے وہ سودا قبول کر لیا، اس لیے اس سے کئی گنا زیادہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔